بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مومنین کرام یا علی مدد۔ السلام علیکم مومنین۔ آج کل ناسبیوں کے جو عقائد ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس عقیدے کی رد میں آج آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کتاب آپ کے سامنے علل الشرائع ہے، جو دینی، تاریخی و معاشرتی سوالات کے جوابات پر معصومین علیہ السلام کے جو جوابات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف جو ہیں وہ شیخ صدوق ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 165 پر، جہاں پر باب نمبر 105 ہے کہ وہ سبب جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ اوپر لکھے ہوئے آپ کے سامنے جو راوی ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تم بتاؤ کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو امی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیتیں احکام پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو کیسے پڑھائے گا؟ یہ معصوم کے الفاظ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے امی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ راوی کا کہنا ہے کہ یا شاید آپ 73 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ معصوم نے شاید 72 یا 73 کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے اس لیے یاد کیا گیا، معصوم فرماتے ہیں، کہ یہ مکہ کے باشندے تھے اور مکہ ہی ام القریٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ تم مکہ والوں اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈراؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سورہ جمعہ آیت نمبر 2 ہے، اس کا جو نا امی اس حوالے سے نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اس آیت میں خود لکھا ہوا ہے کہ ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیتیں احکام پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیسے ممکن ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو کیسے پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 یا 73 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب علل الشرائع 165 نمبر صفحہ، شیخ صدوق مؤلف۔ یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکثیر میں یہ ناسبیوں کی کوشش ہے، اس کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 یا 73 زبان، بلکہ تمام جتنی بھی زبانیں ہم جہاں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عبور رکھتے تھے۔ یہ حجت الہیہ ہیں، ان کو ہر مخلوق سے کلام کرنا ہے اس کی زبان میں۔ تو حجت وہ نہیں ہوتی جو احتیاج رکھے کہ پہلے زبان معلوم کرے پھر کلام کرے، نہیں، ہر مخلوق پر وہ حجت ہے اور اللہ کی طرف سے وہ حجت ہے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام اس مخلوق کو اس کی زبان میں پہنچایا۔ کیوں تکثیر کرتے ہیں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ خود ہوش کے ناخن لیں، اس آیت کو غور سے پڑھیں کہ اللہ تو مبعوث ہی اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، تو آیت خود بتا رہی ہے کہ پڑھتے ہیں، تم نے ان کا مطلب غلط لے لیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی خاطر، ان کے اصل حقائق کی خاطر اس ویڈیو کی نشر و اشاعت کریں، تمام دنیا تک یہ پہنچائیں، اور یہ ناسبیوں کے عقیدوں پر لعنت ہو بے شمار،
اور یہ اس کی رد میں یہ بنائی گئی ویڈیو ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین۔